اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں کویسچن یہ تھا، کسی بچی نے پوچھا تھا کہ میرے سسر کو فالج ہو گیا ہے اور وہ ان کا جسم بے حس و حرکت ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خود کہتی ہیں میں اور ان کی جو میری نند ہیں سسر کی بیٹی ہیں، ہم دونوں مل کر جو ہیں ان کو بعض اوقات سسر کو غسل دیتے ہیں اور بعض اوقات گیلے کپڑے سے ان کے جسم کو ملتے ہیں، تو یہ اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، کر سکتی ہیں بالکل، ویسی بے حس و حرکت ہیں، اور جس طرح بیٹی محرم ہوتی ہے بہو بھی محرم ہو جاتی ہے، اور یہاں پر ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہاتھ لگانے سے ان کو شہوت پیدا ہوگی یا کسی اور کو ہوگی، کیونکہ حالت ایسی ہے۔ لیکن ستر کے ڈھکنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بلا صحیح شرعی عذر کے تو ایک مرد بھی دوسرے مرد کا ستر نہیں دے سکتا، چاہے جائے کہ خاتون کسی کا دیکھیں تو بہت بہتر یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپا دیا جائے، باقی بدن کو آپ اس طرح کر سکتی ہیں، لیکن اتنے حصے پہ نگاہ نہ پڑے، یہ احتیاط کریں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جیسے جسم کی صفائی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو بیٹوں کو چاہیے کہ وہ باپ کی خدمت کریں اور اپنے لیے جنت کمائیں اور جہنم سے بچنے کا ایک بہترین وسیلہ اختیار کریں۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، باپ کے احسانات ساری زندگی حاصل کرنے والے بیٹے بھی ایسے موقع پر منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں اور ڈیوٹیاں عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہرحال جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ کوئی بھی ایسا کرنے والا نہیں ہے تو پھر خاتون بامر مجبوری بھی ایسا کر سکتی ہیں، جیسے کہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ جو نرسز ہوتی ہیں، فیمیل نرسز ہاسپٹلز میں کام کرتی ہیں، اور ان کے لیے باہر کے ملکوں کی خاص طور پہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پھر مرد ہو یا عورت وہ اس طرح کے معاملات کرتی ہیں، تو یہ چونکہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے، ایک طرح کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، دوسرا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی، اللہ تبارک و تعالی درگزر فرمائے گا۔ جیسے حالت جنگ میں صحابیات جاتی تھیں اور وہ تیمارداری کا کام کرتی تھیں، مرم پٹی کا کام کرتی تھیں، اب یقینی سی بات ہے کہ نامحرم بھی سامنے آ سکتے ہیں اور گھٹنے وغیرہ پہ یا ران پہ کوئی چوٹ لگی ہے تو اس کا علاج بھی کرنا ہے، تو ضرورت کے تحت اس کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کرے گا، وہ کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشمیر سے کویسچن تھا، یہ کہتے ہیں بعض علاقوں میں میت کو صندوق یا پیٹی میں دفن کیا جاتا ہے، بعد دفن اوپر والا تختہ ہم باہر نکال لیں یا اسی پر رہنے دیں، یا ہٹا تو دیں لیکن قبر میں رہنے دیں، کون سا طریقہ صحیح ہے؟ یہ کہتے ہیں جب بھی ہم کوئی مردہ دفناتے ہیں یہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو اوپر سے کھول دیا جائے، اگر کوئی اور شرعی عذر نہ ہو، یعنی میت بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے اور طبیعتیں بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ایسی صورت ہو تو ڈھک دیں، باقی معاملات اللہ تبارک و تعالی خود دیکھ لے گا، وہ ہٹ جائے گا خود بخود، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں وہ سب کام کر سکتے ہیں اور سب معاملات ہو جائیں گے۔ جو انسانوں کے بس میں ہوتا ہے وہ اس لیے ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی گرہیں کھول دیں اور قبر تھوڑی اونچی بنائیں تاکہ مردہ کم از کم بیٹھ جائے، یہ الگ چیزیں ہماری اس پہ ہے، لیکن قبر کے معاملات بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو بہرحال کھول دینا چاہیے، اور اگر کھول دیں میت زیادہ بگڑی ہوئی نہیں ہے تو تختہ باہر ہی نکال لیں، کیونکہ وہ بہرحال اپنی ایک قیمت رکھتا ہے، وہ لکڑی کا ہوگا، وہ کسی اور صندوق کے اوپر لگ سکتا ہے، لہٰذا بلا عذر اس کو نہ چھوڑا جائے۔ حتیٰ کہ فقہاء نے فرمایا جیسے بعض اوقات چٹائی پر میت کو رکھا ہے تو بلا ضرورت چٹائی اندر نہ چھوڑی جائے، وہ ایک قیمتی مال ہے، اس کو نیچے سے نکال لیا جائے، اس لیے آپ ہٹائیں اور باہر نکال لیں، یہ سب سے بیسٹ صورتحال ہے۔ لیکن لاش زیادہ خراب اور کھولنے میں بڑے مسئلے ہوں تو پھر اوپر ہی ڈھکے رہنے دیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام سر جی مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، یعنی سر پہ کپڑا نہیں رکھتی، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ نے بڑی تشویش کی۔ ایک کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ ہے جس میں رہائشی بچے بھی ہیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بچے بھی آتے ہیں، اور اس مدرسے کے انتظام کے لیے لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، فطرہ بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، اور مدرسہ جو ہے دوپہر کے ٹائم میں بچوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس میں جو مقامی بچے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ بھی کھا لیتے ہیں، تو کیا یہ ان بچوں کے لیے کہ جو مالدار ہیں
یعنی اس طرح کے مستحق نہیں ہیں، وہ والا کھانا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس پیسے کا پہلے شرعی ہیلہ کر لیا گیا ہو، جیسے اکثر مدارس ایسی کرتے ہیں کہ کسی شرعی فقیر کو دے دیا، پھر وہ شرعی فقیر مدرسے کے اندر دے دیتا ہے، تو جب شرعی فقیر کو دیا تو زکوٰۃ فطرہ سب ادا ہو گیا، پھر جب مدرسے میں دیا تو وہ پاک اور طیب مال کہلائے گا، یعنی اب وہ مال زکوٰۃ یا مال فطرے کی طرف منسوب نہیں ہوگا، اسے پھر ہر ایک کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی پھر اس میں وہ کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مال دیتے ہوئے مخصوص کر دیا گیا تھا کہ صرف غرباء کے لیے ہے، تو پھر اس صورت میں مقامی جو بچے جو مالدار ہیں، جن کے والد صاحب مالک نصاب ہیں، وہ بچے وہاں پر نہیں کھا سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے پہلے شرعی ہیلہ، اور شرعی ہیلہ کرنے کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وقف کرنے مخصوص کرنے والے نے خاص غرباء کی تخصیص تو نہیں کر دی تھی تو پھر ان کو، اور اگر نہیں کی، ویسی زکوٰۃ دیا یا نفلی فنڈ ہے اور زکوٰۃ کا ہیلہ کر لیا گیا تو پھر ہر ایک کھا سکتا ہے۔ اور اس کی مضبوط دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اکثر جاتے تھے، بوڑھی خاتون تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ ایک دفعہ سرکار گئے تو انہوں نے کھجور سامنے رکھی، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چولہے پر ہانڈی میں کچھ ابلتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقے کی بکری ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو پھر وہ گوشت لائیں اور سرکار نے اس کو تناول فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مال زکوٰۃ ادا ہو جائے تو پھر وہ مال زکوٰۃ نہیں رہتا، پھر وہ ہر ایک کھا سکتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے مدارس کر لیں کہ ان کو پہلے شرعی ہیلہ کر لیں تو وہ طیب مال ہو گیا، پھر وہ سب کھا سکتے ہیں اور بس۔ لیکن اس میں ایک یہ ضرور ہوتا ہے، اگر کسی نے مخصوص کر دیا تھا کہ صرف غرباء کو دیا جائے، پھر وہ ان بچوں کو نہ کھلایا جائے، اور مخصوص نہیں ہے تو شرعی ہیلے کے بعد بالکل کھلا سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میں سکوال سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی بھائی، میں نے عدت کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں ہے 4 ماہ 10 دن عدت، شوہر کی وفات کی؟ ہاں، وفات کی، جن کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اولاد جوان ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی، اگر چھوٹی بھی ہے تب بھی نہیں کرنا چاہتی، تب بھی اس کی عدت کی مدت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے، اور بس بھائی یہ میں نے پوچھنا ہے۔ جی میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک کویسچن یہ ہوا تھا ہم سے کہ بیٹے کی شادی کے بعد اس کی سیلری پر کس کا حق زیادہ ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے یا بیوی کا ہوتا ہے؟ اس سے کئی والداؤں اور کئی بیویوں کو افسوس ہی ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری کے اوپر کسی کا بھی حق نہیں ہوتا، وہ بیٹے کی ہے، بیٹے کا یہ حق ہے اس پر۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے چونکہ زوجہ ہیں اور زوجہ کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہے، تو اس سیلری میں سے نان نفقہ وہ اس کو دے گا۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش، دوسرا کھانا پینا اور تیسرا لباس۔ تو اگر وہ اس نے رہائش پرووائڈ کی ہوئی ہے، کھانا پینا جیسے گھر میں وہ شوہر لا کر دیتا ہی ہے راشن، وہ دے رہا ہے، اور لباس بنا کر دے دیتا ہے، تو بس اس سے زیادہ عورت کا سیلری کے اوپر کوئی بھی حق نہیں ہوتا۔ اب ماں کی طرف آ جائیے، یہ بھی غلط خیال ہے کہ جی بیٹا اگر کما رہا ہے تو ایک حصہ ماں کو دینا ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں محتاج ہے یا نہیں۔ اگر ماں کے پاس خرچے کے پیسے نہیں ہیں، وہی نان نفقہ، رہائش ہے، کھانا پینا، لباس، وہ نہیں افورڈ کر سکتی، تو بیٹے کو چاہیے کہ اپنی سیلری میں سے اتنا اس کو دے کہ رہائش کا مسئلہ حل ہو، کھانے پینے کا، اسی طرح لباس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات ماں بہت مالدار ہوتی ہے، ماں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، شوہر کی جیسے وراثت ملی ہے اور وہ لکھ پتی عورت ہے، تو پھر بیٹے کی سیلری پہ ایک پیسے کا بھی حق نہیں ہے اس کا، یعنی اگر بیٹا نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے وہ خدمت کرنے کے لیے اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ جتنے مرضی پیسہ دے وہ ٹھیک ہے، اس کی ثواب دید پر ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا اس کی نیت کا، عمل کا۔ لیکن حق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی کی تو انسان گناہ گار ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ویسے نہ عورت کی پاکٹ منی لازم ہے، نہ ہر منتھ ماں کو بغیر کسی ضرورت کے دینا لازم ہے، نہ نفقہ دینا ہوتا ہے، وہ دینا ہوگا، اس کے علاوہ وہ پیسہ شوہر کا ہی ہے، یعنی بیٹے کا ہی ہے۔ ایک مختصر سے بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم بہن۔ جی بھائی میرا سوال یہ کہ بیرونی ملک عام طور پہ 6-7 منتھ میں ڈلیور ہوتے ہیں جو بچے، وہ ان کا مطلب ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ وہ بیبی بوائے تھا کہ گرل تھا، وہ خود ہی دفنا دیتے ہیں، تو ان کا نام ہم کس طرح رکھیں؟ بولا گیا ہے کہ نام رکھ لیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ 6-7 منتھ کا جو بیبی ہوگا تو کیا وہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا کیا قیامت میں؟ اچھا، اور جی بس تھینک یو میرے بھائی، اللہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔
یہ ابھی کے لے لیتے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ جو عورت سر پہ کپڑا نہ لے اور نماز نہ پڑھے اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، سر پہ کپڑا نہ لینا بڑا مبہم سا کویسچن ہے۔ ایک ہے وہ گھر میں اکیلی ہے، اب سر پہ کپڑا لینا لے، شوہر سامنے ہے، محارم ہیں، والد صاحب، بھائی ہیں، اب کپڑا نہ لے۔ تیسرا یہ کہ گھر میں نامحرم ہیں، اب کپڑا نہ لے، صرف عورتیں ہیں اس کے سامنے، اب کپڑا نہ لے۔ ایک ہے کہ باہر نکلے اور بغیر سر پہ دوپٹہ وغیرہ لیے نکلے، یہ سارے مختلف ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر گھر میں اکیلی ہے یا عورتیں ہیں یا محارم ہیں، تب تو وہ سر پہ دوپٹہ لینا اس پر کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، وہ دوپٹہ اتار کر بھی بیٹھ سکتی ہے، اگرچہ کوئی باریک سے دوپٹہ سر پہ رکھیں یہ بیسٹ ہوتا ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسرا ہوتا ہے گھر میں ہے، نامحرم ہے، نامحرم کے سامنے یقیناً اپنے آپ کو، اپنے جسم کو بھی کور کر کے رکھنا چاہیے، اور کم از کم اسکارف وغیرہ یا کوئی موٹی چادر ایسی رکھیں کہ ان کا صرف چہرہ چلیں کھلا ہو لیکن باقی جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ گھر کے لیے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اکثر ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر مسلسل چہرہ بھی ڈھک کر گھوما جائے تو یہ آج کل کے دور میں کافی حرج کا باعث بن جاتا ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد بھی جنم لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں اس کی گنجائش نکلے گی، لیکن جب عورت باہر نکلے خاص طور پر، تو ایسی صورت میں سر کو ڈھکنا، اسی طرح نقاب کرنا حتی الامکان، اگر کوئی اور شرعی مجبوری نہ ہو تو یہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن جیسے باہر کے ملکوں کے اندر ہے کہ بچیاں وہاں پہ برقع نہیں پہن سکتی اور نقاب کرنا بھی مشکل ہے، تو وہاں کے لوگوں کو خصوصی ایک رعایت ان کے ماحول کے اعتبار سے ملے گی کہ وہ جہاں تک پردہ کر سکیں، اپنے جسم کو ڈھک سکیں، اپنے سر کو ڈھک سکیں، چاہے وہیں کے کسی مخصوص ایسے لباس سے جس کو پہن کر باہر نکلیں تو دیکھنے والوں کو کوئی خراب محسوس نہ ہو، معیوب محسوس نہ ہو، اتنا ان کو کرنا واجب ہوگا۔ اور جہاں پرابلم کریٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں، ان کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، وہاں پر وہ خواتین اپنی جان بچانے کی غرض سے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کی غرض سے اور کسی کی مخالفت سے بچنے کی غرض سے وہ تھوڑا بہت بے پردگی کی طرف مائل ہو سکتی ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مجبوریاں جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حالات، ہماری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ کوئی عورت اپنا خامخواہ کا عذر بنائے گی اور بے پردہ نکلے گی، اور کوئی پوچھے تو اپنے دلائل سے اس کو قائل تو کر لے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیزیں پوشیدہ رکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنا احتساب خود کریں، اور مرد جو ہیں وہ یا دوسری جو عورتیں ہیں وہ کسی کی مجبوری کو سمجھے بغیر ان پہ فتوے جاری نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات عورتیں مجبور ہوتی ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں کام کاج پر آتی ہیں اور وہاں کے آفس ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ ایک طرف جاب نہ کریں تو ہاتھ پھیلانا پڑے، کوئی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے خاندانوں کے اندر حساب و کتاب یہ ہے، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن میں تو افسوس کرتا ہوں، آج بیٹا فوت ہوا، بہو کا کہا پوتے پوتیوں سمیت گھر سے نکل جاؤ، انہیں نکال دیا۔ یعنی وہ پوتا پوتی تو اپنے، چلو بہو اگر تم پرائی سمجھتے ہو، حالانکہ وہ بھی تمہارے بیٹے کی بیوی تھی، لیکن اتنے دل سخت ہو چکے ہیں اور سنگ دل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف بھائیوں کی فیملیز ہو چکی ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عورت کرے تو کرے کیا؟ بھیک مانگے؟ کیا کرے؟ اگر وہ برتن بھی مانج کے بچوں کا گزارا کرے تو آج کل کے دور میں اگر 2-3 بچے ہوں تو کیا برتن مانج کے جو سیلری ملتی ہے اس سے گزارا کر سکتی ہے؟ اب اگر وہ عورت مجبوری میں نکلتی ہے، ہر جگہ کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ مکمل طور پہ بے پردگی کی طرف چلی جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجبوریوں کو بہتر جانتا ہے۔ وہاں کی کچھ نہ کچھ ایسی ریکوائرمنٹ پوری کرنا کہ جو شرعی لحاظ سے بہت زیادہ قباحت کا باعث نہ ہو، اور اس کی وجہ سے ان کی سیلری قائم رہے، نوکری قائم رہے، کیونکہ چھوڑیں گی تو آزمائش میں آئیں گی، اس کی بھی گنجائش نکلے گی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خواہ کسی عورت کو دیکھ کر فوری طور پہ اس کے بارے میں اس کے برا ہونے کا فیصلہ کر لینا، یہ آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اس وقت سے ڈریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مار دے، اور اللہ نہ کرے آپ کے گھر کی خواتین گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو جب قبر میں اگر یہ دیکھنے کا موقع مل جائے تو آپ کہیں کہ نہیں، واقعی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ چونکہ ہماری بعض اوقات مجبوری نہیں ہوتی، وہ کسی اور عورت کی مجبوری ہے، ہم اس کی مجبوری سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فتوے پہ فتوے جاری کریں گے۔ اور یہ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ خاتون خود بھی سوچیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ وہ کر سکتی ہیں سب کچھ، لیکن وہ دین کی پابندی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علم بغاوت اٹھایا ہوا ہے۔ یہ بھی میدان محشر میں خود اپنے عمل کی جواب دہ ہوں گی، اور وہاں شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جانبین سے احتیاط کی جائے۔ نماز والے مسئلے کو عرض کرتا ہوں، پہلے کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، 3 سوال ہیں میرے۔ ایک سوال یہ کہ میری مسز گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں،
تو وہاں پر ایک تو چپڑاسی ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ کہ کیونکہ وہاں پر وہ تو سٹاف میں ہر وقت آتا رہ جاتا رہتا ہے، 100 کام ہوتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ نامحرم ہے وہاں پر تو یوں؟ جی جی بالکل، جی جی اسی طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بچوں کو کیا مارا جا سکتا ہے، تھپڑ مارا جا سکتا ہے یا نہیں مارا جا سکتا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ آواز جو ہے نا وہ ساتھ گلی ہے اسکول کی، اب اسکول میں پڑھاتے ہیں تو باہر آواز اگر عورت کی جائے تو اسکول میں کیونکہ پڑھانا تو ضروری ہے، پھر اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ چلے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا مسئلہ نماز کے بارے میں کہ عورت نماز نہیں پڑھتی، یہ دیکھیں بہت ہی قابل تشویش چیز ہے. ہمارے بھائی بہن ہمیں یہ فون کرتے ہیں، عاملوں کو فون کرتے ہیں کہ گھر پہ جادو کروا دیا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جادو ٹونے کو چھوڑیں، پہلے اپنے جادوؤں کے اوپر نگاہ رکھیں. نماز آپ نہیں پڑھتے، خصوصاً فجر کی نماز میں پاؤں پھیلا کر سو رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک آپ کے گھروں میں سال ہا سال گزر گیا ہے، نہیں کھلتا. گناہ سے آپ نہیں بچتے ہیں. حرام حلال روزی کے بارے میں پورے مسائل آپ نے نہیں سیکھے ہوتے. روزی بعض اوقات حرام، بعض اوقات مشکوک ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں کی تربیت کا خیال. پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم علم بغاوت اٹھائیں، اپنے اللہ کی کچھ بھی نہ مانیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے دروازے ہم پر کھول کر رکھے. کیوں؟ کس وجہ سے خوش فہمی کے ہم شکار ہیں؟ پھر ہمیں بے برکتی گھر میں نظر آتی ہے. جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جو 5 وقت کی نماز آج آپ کو بوجھ محسوس ہو رہی ہے، کل جب آپ اکیلی قبر میں جائیں گی نا، آپ کے نبی نے فرمایا بے نمازی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں اور اس کی پسلیاں اس طرح ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یعنی پیس کر رکھ دے گی قبر آپ کو. آنکھیں باہر ہوں گی، منہ زبان باہر، دانت ٹوٹ کے باہر آ جائیں گے، آپ کا دماغ پچک جائے گا، اس کا مغز باہر نکل آئے گا، جسم پھٹ جائے گا، آنتیں باہر نکلیں گی، ہڈیاں کڑاک کر کے آواز آئیں گے، تڑ 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 کر کے بالکل پیس کے مغلوبہ سا بن جائے گا. لیکن پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی. اب ہو سکتا ہے یہ عمل ریپیٹ ہوتا رہے. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عذاب مسلط فرمائے گا، اس کی بے نمازی کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. آج جو جرأت مند بہنیں کسی دیندار کی تلقین کے جواب میں کہتی ہیں مولویوں کا اللہ بیڑا غرق کر دے، زندگی حرام کر رکھی ہے ان مولویوں نے. ارے بھائی حرام نہیں کر رکھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا پیغام آپ کو سنا کر، آپ کو عمل کی ترغیب دے کر آپ کے عذابات قبر کو دور کرنے کا سامان کر رہے ہیں، آپ کی اچھی موت کا سامان کر رہے ہیں، میدان محشر میں آپ کی عزت کا سامان کر رہے ہیں، پل صراط پر آسانی کا سامان کر رہے ہیں، جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کا سامان کر رہے ہیں. ایسے ہمدرد لوگ کہاں ملیں گے آپ کو؟ لیکن آپ کو چاہیے غیبت کرنے والیاں، چغلی کرنے والی، شوہر کے گریبان پکڑ کے ٹکرے مارنے والی، ساس سے مقابلہ کرنے والی، نندوں سے مقابلہ کرنے والی، دوسروں کے ہرس کے اندر حرام حلال کی تمیز بھلانے والی، لیگ پولنگ کرنے والی، جیلسی میں مبتلا ہو کر دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں کرنے والی، ایسے لوگ چاہیے آپ کو. یہ آپ کو میدان محشر میں راحت دلوائیں گے اور نجات دلوائیں گے. وہ ہماری بہنیں نماز نہیں پڑھتی، پڑھی ہوئی فجر میں پڑھی خراٹے لے رہی ہیں، خراٹے لے رہی ہیں، جی میں تھک گئی تھی سارا دن، بہت کام کرتی ہوں. ارے کام کرتی ہیں تو آپ 2-2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کر لیتی ہیں عورتوں کے ساتھ، فلمیں ڈرامے دیکھ لیتی ہیں. آپ کا موڈ ہو تو لمبا آپ سوتی رہتی ہیں. 2 وقت کی نماز پڑھنا، یعنی 2 رکعت نماز فجر پڑھنا، 5 وقت کی نماز کے حساب کر لیں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے. ایسی عورتیں یا کوئی بھی مرد بھی ہو تو یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اس سے پہلے کہ ملک الموت علیہ السلام دروازے زندگی پہ دستک دیں اور آپ اپنے سب پیاروں کے درمیان سے اٹھا کر اندھیری قبر میں ڈال دی جائیں. پھر ہماری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ کوئی بہن انشاءاللہ اس سے نصیحت ضرور حاصل کرے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا، کیا؟ میری اور میری ہم دونوں بہنوں نے گھر خریدا ہے. کیا کیا؟ گھر خریدا ہے؟ گھر خریدا ہم دونوں نے. پیسہ ملا کے؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو وہ اب وہ کرائے پہ دی ہے، اس کا کاغذوں میں میرا نام نہیں آیا. آپ کا نام نہیں ہے، بہن کے نام کاغذات بنے؟ کاغذ اس کے نام کے بنے ہیں. ٹھیک تو ہے. کرایہ ہم دونوں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور بس یہ. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ انہوں نے کوشچن کیا کہ ایک خاتون ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، فرض کر لیں وہ جوان ہیں یا فرض کر لیں بوڑھی ہیں، ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ آگے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو کیا اب بھی ان پر 4 ماہ 10 دن عدت کرنا لازم ہوگا؟ تو جی ہاں بہن بالکل لازم ہوگا. یہ جو شوہر کی وفات کی عدت ہے اس میں سوگ بھی شامل ہوتا ہے. سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم. اظہار غم کس چیز پر؟ جو شوہر ایک بہت بڑی نعمت تھا، اللہ نے اس کو چھین لیا،
تو 4 ماہ 10 دن تک اس کی وفات پر اظہار غم کرنے کا حکم ہے. اس کا دوسرے نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ اگر بوڑھی عورت بھی ہوگی تب بھی شوہر ایک نعمت تھا, اسے اظہار غم کے لیے 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو عدت میں رکھنا ہوگا, لہٰذا کریں ضرور. ایک مختصر سا بریک ہے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ باہر کے ملکوں میں بعض اوقات بچے کی جنس نہیں بتائی جاتی, اور بچہ پیٹ میں ہی 6-7 ماہ کا تھا تو انتقال ہو گیا, اور پھر وہ بغیر بتائے اس کو دفن کر دیتے ہیں, تو پھر ہم یعنی جنس نہیں بتائی تو کہا جاتا ہے کہ بچہ اگر زندہ ہے تو اس کا نام رکھنا چاہیے, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے نا, ایک لمحے کے لیے بھی اس نے باہر سانس لیا تو اس کا نام رکھنا سنت ہوتا ہے. لیکن جو بچہ ماں کے شکم میں ہی انتقال کر جاتا ہے اور اس کا زندہ ہونا مشکوک ہے, یا فرض کریں چلے پتہ ہے کہ زندہ ہے لیکن فوت ہو گیا, اس کا نام رکھنا کوئی سنت نہیں ہے, لیکن چلیں بہتر ہے کہ رکھ لیں تاکہ میدان محشر میں اگر اللہ تبارک و تعالی اسے اٹھاتا ہے تو کوئی نام کے ساتھ پکارے گا تو نام پکار لیا جائے. اب میرے خیال میں تو باہر کے ملکوں میں ایسی ہوتا ہے, جب بچہ تھوڑا سا پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو جنس بتا دی جاتی ہے, لیکن فرض کر لیں اگر آپ کے علاقے میں نہیں بتائیں تو دونوں قسم کے نام رکھ لیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ بغیر ہمیں بتایا دفن کر دیا جاتا ہے, تو دونوں نام رکھ لیں کہ اگر لڑکا ہو تو یہ نام, لڑکی ہو تو یہ نام, تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. دوسرے انہوں نے کہا کہ کیا قیامت میں ایسا بچہ شفاعت کرے گا؟ دیکھیں کچے بچے کے بارے میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ کرے گا. اس میں دو چیزیں ہیں کہ یا تو 4 ماہ کے بعد اگر اس کی جان باقی دی پھر اس کا انتقال ہوا, جیسے 4 ماہ میں روح پھونک دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد بچہ فوت ہوا ہے تو وہ یہ کچا بچہ ہے, اور یا پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ پیدا ہوتا ہے اور ایک سانس لے لیتا ہے تو پھر یہ بروز قیامت شفاعت کا سبب بنے گا. تو بہرحال امید اچھی رکھنی چاہیے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. جب بچہ اگر 4 ماہ تک زندہ تھا یعنی اس کے اندر روح پھونک دی گئی تھی, اس کے بعد انتقال ہوا, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی شفاعت کر دے گا. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری مسز جو ہیں وہ اسکول میں ٹیچر ہیں, اور وہاں پر خال میں لڑکیوں کے اسکول میں ہی ہیں, لیکن چپڑاسی مرد ہیں, وہ آتا جاتا رہتا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس کے آنے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل چیز پردے کا ہے. آپ کی جو وائف ہیں وہ گھر سے اسکول تک بھی تو جاتی ہوں گی, اور اسی طریقے سے بازار میں جاتی ہیں شاپنگ کرنے, شادی بیاہ کے اندر جاتی ہیں, وہاں پہ بھی ہزاروں مرد ہوتے ہیں, عورت اپنے آپ کو چھپا کر ہی رکھتی ہے. اسی طریقے سے اگر اسکول میں کوئی مرد چوکیدار وغیرہ ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, تو وہ اس وقت جب وہ آئے تو وہ بالکل اپنے آپ کو چھپا لیں, چادر وغیرہ کر لیں, اس کے سامنے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جسم کھول کر بیٹھیں, یا مطلب یہ کہ چادر وغیرہ اتار کر بیٹھیں, ویسے بھی خواتین ریزرو ہی رہتی ہیں, تو یہ اس لیے اس میں کوئی زیادہ تشویش کی بات نہیں ہے. یہ عورت کے اوپر موقوف ہے کہ وہ اس نامحرم سے پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ایک ہی کہتے ہیں کہ کیا ٹیچر جو ہیں اپنی شاگردہ کو تھپڑ وغیرہ مار سکتی ہیں؟ دیکھیں مار سکتے ہیں لیکن چہرے پہ نہ ماریں. خواتین کی یہ بڑے عجیب و غریب معاملہ ہے, مارتی بھی منہ پہ ہیں اور ایسا کر کے تڑاک کر کے مارتی ہیں کہ توبہ 4 محلے تک آواز پہنچ جائے. ایسا نہیں کر سکتی. اگر بچیاں سستی کر رہی ہیں اور ٹیچر یہ سمجھتی ہے کہ روب و دبدبہ قائم کروں گی تو یہ پابندی سے آئیں گی اور جلدی وقت کے اوپر آئیں گی, اسی طرح ہوم ورک وغیرہ سے کریں گی, محنت کریں گی امتحان کے لیے, تو کندھے کے اوپر ایسے ہاتھ ماریں, وہ بھی اتنا شدید نہیں کہ جسم پہ نیل پڑ جائیں یا ہڈی ٹوٹ جائے. تو بہرحال استاد جو ہے ایک حد تک شاگرد کو سزا دے سکتا ہے, اس کو تعزیر کہتے ہیں شرعی اعتبار سے, کہ وہ سزا جو شریعت نے مقرر نہیں کی لیکن ہم کسی اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے فائدے کے لیے ایک سزا مقرر کرتے ہیں, اسے تعزیر کہا جاتا ہے. تو یہ اس ٹیچر کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں کریں جیسے یہ قاری حضرات, بعض بیچارے قادری حضرات ہوتے ہیں کہ بچوں کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں, ڈنڈے مار مار کے نیلے ڈال دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. ایک کہتے ہیں کہ وہ پڑھاتی ہیں تو ساتھ ہی گلی ہے اور ٹیچر کی آواز گلی تک بھی پہنچ جاتی ہے, اور جیسے کہ مسئلہ ہے کہ نامحرم کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جب نامحرم یعنی خاتون کی آواز کسی غیر مرد تک بغیر کسی عذر کے پہنچے, یعنی گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں یا گھر میں بیٹھ کر زور زور سے نعتیں پڑھنا ہے, گنگنانا, اور وہ غیر مردوں تک آواز جاری ہو, یہ غیر مناسب ہوتا ہے. ورنہ واعظ و نصیحت اگر عورتوں کو کر رہی ہے اور گلی کے اندر آواز چلی گئی, یا ٹیچر پڑھا رہی ہیں گلی میں آواز چلی گئی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اس کی گنجائش نکلے گی, کیونکہ یہ ایک عذر ہے. اگر وہ ہلکے ہلکے پڑھائیں گی بچیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو ایک مجبوری کی صورت ہے. جیسے خواتین بازار جاتی ہیں, دکاندار سے بات کرتی ہیں, قصائی سے گوشت لے رہی ہوتی ہیں, دودھ والے سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ بھی تو آواز جا رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے امہات المومنین سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے پردے میں رہ کے کلام کیا, ان کی آواز وہاں تک پہنچی ہے.
یقینی سی بات ہے کہ وہ ضرورت کے تحت تھا۔ تو یہ اس جو قول ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے وہ نامحرم تک نہ پہنچے، یہ وہاں ہے جہاں کوئی عذر نہ ہو۔ اب ایک عورت ہے وہ علاج کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تو کیا اشاروں سے سمجھائے گی مجھے بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر پوچھ رہا ہے کہ کہاں درد ہے، یوں کر کے بتائے، وہ کیسے بتائے گی اور کیسے وہ سمجھے گا؟ وہ یوں اشارہ کر دے آنکھ میں درد، ڈاکٹر سمجھے ہے دانت میں درد، معاملہ خراب ہوگا، بولنا ہی پڑے گا نا۔ تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ پیسہ ملا کے گھر خریدا ہے، ڈاکومنٹس بہن کے نام بنے ہیں، اب ہم نے اس کو کرائے پر چڑھا دیا ہے، تو اب مجھے بھی اس کا کرایہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل ملنا چاہیے، اور آپ یوں طے کر لیں کہ آپ دونوں نے جتنا پیسہ ملایا ہے اسی ریشو سے کرایہ، مثلا کہ 50-50 ملایا ہے تو کرایہ آدھا آدھا کریں، آدھا آدھا آپ کا آدھا بہن کا، اور اگر بہن کے 70% ہے آپ کے 30% تو کرایہ بھی اسی طرح تقسیم کر لیں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے اور تمام سے مشورہ یہ ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ بہن اور بھائیوں کی محبت کو قائم رکھے، لیکن برائے مہربانی آپ یہ مکان دونوں کے نام کروائیں، ان سے کہیں کہ بھی میرے نام بھی کریں، ورنہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ان کے بچے آپ کو کچھ نہیں دیں گے کیونکہ ماں کے نام ہے۔ یہ عمومی طور پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں آپ کے بھانجے وغیرہ یا بھانجیاں، لیکن بعد میں یہ پراپرٹی، یہ پیسہ خون کو سفید کر دیتا ہے۔ میں نے باہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے، سگی اولاد کو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح پراپرٹی پہ اور مال کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں اور خون سفید ہو چکے ہوتے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں، آپ دونوں کے نام ہونا چاہیے جب آپ نے پیسہ ملایا، ورنہ آگے چل کر ہماری باتیں آپ کو ہو سکتا ہے کسی ٹائم پر بہت زیادہ سمجھ میں آئیں۔ ایک بڑے ہی پرتشویش ایک بھائی نے کویسچن کیا، عورتوں کا دماغ مردوں سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ بھائی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ناقصات العقل قرار دیا، یعنی عقل کے اعتبار سے نقص رکھنے والی، لیکن اس کی توضیح تشریح یہی ہے کہ اکثر عورتوں کے فیصلوں پر، عقلی فیصلوں پر، ان کی انٹرنل فیلنگز جو ہوتی ہیں، جذبات، ان کے جو احساسات ہیں، یہ اکثر غالب آ جاتے ہیں اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے عورت جو ہے بعض اوقات بہت غلط فیصلے کرتی ہے، یا بروقت فیصلے کرتی ہیں، فوری طور پہ فیصلہ کیا اور بعد میں پچھتاتی رہتی ہیں۔ میرے پاس تو اتنے کیسز آتے ہیں کہ سر پکڑ کے رو رہی ہوتی ہیں، مفتی صاحب ہم نے غصے میں ایسا کر دیا، اب ہمیں کوئی حل بتائیے، اور بعض اوقات یہ پچھتاوا پوری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا بس مطلب یہ ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ عورتوں کی عقل اکثر ان کے جذبات اور ان کی کیفیات کے تابع ہو کر مغلوب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے۔ ورنہ خود اسی حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عقل مند مرد کی عقل کو سب سے زیادہ لے جانے والی عورتوں سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی، یعنی خواتین مردوں کی عقلوں کو سلب کر لیتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اگر یہ حقیقتاً ناقصات العقل ہیں تو ذہین مردوں کی عقلیں کھا جاتی ہیں بعض اوقات، کیسے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتیں بالکل زبردست ذہن رکھتی ہیں، یہ ایک جہت سے کیونکہ ان کی باقاعدہ مطلب ان کے جذبات یا ان کی فیلنگز اکثر ان کی عقلی معاملات پر غالب آتے ہیں، اس وجہ سے ناقصات العقل کہا ہے، ورنہ بعض اوقات مردوں کے بالکل برابر، اور کوئی برا نہ مانے بلکہ عورتیں بعض اوقات مردوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں، جیسے امہات المومنین بڑی زبردست اپنی عقل رکھتی تھیں اور اس امت کے ہزارہا مردوں سے زیادہ ذہین تھیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے تحت جیسی قربانیاں دی ہیں، کوئی مرد دے سکتا ہے ایسی قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں؟ اسی طریقے سے میں نے دیکھا ہے، آپ 16 سال کا لڑکا لے لیں اور 16 سال کی بچی لے لیں، عموماً بچیاں بہت سمجھدار، بہت شارپ ہوتی ہیں اور لڑکے بدو قسم کے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ کہ آپ کی تشویش اپنے مقام پر، لیکن عورتوں کا دماغ مردوں سے کم نہیں ہوتا۔ باقی غبی ہونا، اوسط درجے کا دماغ ہونا، اعلیٰ ہونا، یہ دونوں جنسوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ دیکھیں تو عورتیں بہرحال بہت ذہین ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دکاندار سے سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ میں گاہک لے کر آؤں گا تو آپ مجھے اتنا کمیشن دیں گے۔ میں ایک گاہک کو لے کر گیا، انٹروڈیوس کروایا، کمیشن لے لیا۔ اب پہلی مرتبہ تو میں لے کر گیا تھا، اب وہ گاہک ڈائریکٹ ہو گیا، چونکہ وہ بار بار خود ہی چلا جاتا ہے، تو کیا جب بھی وہ جا کے پرچیزنگ کرے گا میں اس دکاندار سے کمیشن لینے کا حقدار ہوں یا نہیں؟ تو دیکھیں بار بار آپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ایک سروس پرووائڈ کی کہ اس کو وہاں تک پہنچایا اور اس کا آپ نے اجرت لے لی ہے کمیشن کی شکل میں، تو بس آپ کا عمل ختم ہو گیا۔ اب وہ شخص اگر خود جاتا ہے اور وہ لیتا ہے تو اس میں آپ کا عمل دخل کیا ہے؟
اس طریقے سے تو ایک دفعہ کام کر کے آدمی ساری زندگیاں سیلری لیتا رہے، کیونکہ بھی ابتدا میں نے کی تھی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی مرتبہ آپ لے سکیں گے، اس کے بعد آپ کو بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کو جب بھی سیلری ملتی ہے وہ اس کا 2% زکوٰۃ کی نیت سے نکال دیتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اصل میں فوراً آپ اگر 2% نکال کر بعد میں سال کے بعد حساب کتاب ہی نہ کریں، یہ قابل تشویش ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم جمع ہو جائے، مثلا 80,000 روپے کا سونا ہے یا چاندی ہے یا کیش ہے یا مال تجارت ہے، یا ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہے، سب کو ملائیں تو 80-85,000 بن جائے گا، وہ تاریخ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ اب درمیان میں اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے کچھ دیتے ہیں، اس کو لکھتے جائیے۔ جب سال کا اینڈ آ جائے تو جتنا آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، مال تجارت ہے، آپ نے BC ڈالی ہوئی ہے ابھی نکلی نہیں ہے، وہ پیسہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، وہ آپ نے کسی کو مال دیا ہوا ہے، پیمنٹ لینی ہے، وہ سب ان کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد اب اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ نکال کر دیکھیں جو سال میں دی ہے وہ اس کے برابر ہے تو کچھ نہیں، زیادہ دی ہے تو اگلے سال منہا کر لیں، کم ہے تو مائنس اور مزید دے دیں۔ پھر اس کو سمجھا دوں گا، لیکن اگلے پروگرام میں اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔